السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں دو آیتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی ان کو لکھے اور محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام حالت میں برکت دے گا، اس کے دشمنوں پر فتح دے گا اور اس کا مقام بلند کرے گا اور اس کا کام مکمل کرے گا بہترین طریقے سے۔ اور جو ان دونوں آیتوں سے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ دونوں آیتیں تمام جسمانی دردوں اور بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ اور یہ سب باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پہلے کے تجربے کار علماء کہہ رہے ہیں، اور یہ عمل مجربات میں سے ہے۔ تو چلیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ پر آپ کو دو آیتیں لکھنی ہیں، اور وہ کون سی آیتیں ہوں گی وہ میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا۔ اور کاغذ کو آپ کو اچھی طرح سے موڑ لینا ہے، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اس کاغذ کو کسی دوسری کاغذ میں لپیٹ لو اور پھر اپنے جیب میں یا پھر اپنے بیگ میں یا پھر اپنے والیٹ میں اسے آپ رکھ لو، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور کچھ محقق علماء کہتے ہیں، اور جو کہ تجربے سے ثابت بھی ہے، کہ ڈر، غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دونوں آیتیں لکھی جائیں اور محفوظ رکھی جائیں تو بہت مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام حالتوں میں برکت دے گا، ان کے دشمنوں پر فتح دے گا، اور جو کوئی بھی ان سے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور ان دونوں آیتوں میں سے پہلا آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت 154۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ قرآن کی یہ آیت غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی تھی، جب مسلمان وقتی طور پر شکست کھا رہے تھے اور میدان جنگ سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور ان میں بے حد گھبراہٹ اندر پیدا ہو رہی تھی، الجھن پیدا ہو رہی تھی، اور بہت ہی ڈاؤٹ پیدا ہو رہے تھے کہ کیا ہوگا اب۔ تو جب مومن بھی گھبرانے لگے تو اللہ نے ان کی گھبراہٹ کو شانت کرنے کے لیے رات کو انہیں سکون کی نیند دے دی۔ پر وہ لوگ نہیں سو پائے جو کہ مومن نہیں تھے اور جنہیں اللہ کی آیتوں پر بھروسہ نہیں تھا، ان کی رات موت کے ڈر اور بے چینی میں گزری۔ تو یہ آیت صرف ان کے لیے ہی ہے جو اللہ کے کام پر پورا یقین کرتے ہیں، اور انہیں بے شک اللہ سکون دے گا، اور ایسے حالت میں بھی انہیں کامیابی دے گا جب ہر طرف سے ناکامی ہی نظر آ رہی ہو، نہ کہ کمزور ایمان والوں کو۔ اور اس عمل میں دوسری جو آیت ہے وہ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 29۔ اور اس آیت میں اللہ نے خاص کر کے صحابہ کی صفت بیان کی ہے، اس طرح سے جیسے کہ ان کی صفت کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے بیان کیا تھا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ رکوع اور سجدے میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کا نشان ہوتا ہے۔ اور یہ ان کی صفت ہے جو تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی اور ان کی مثال انجیل میں بھی تھی۔ اور یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی ہم ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا کام مکمل کر دے گا، اور لوگ ہماری تعریف کریں گے اور ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں گے۔ اور ان دونوں آیتوں کی ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ان پر غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 154 میں اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں ان میں عربی حرف کے پورے 29 حروف موجود ہیں۔ انٹرسٹنگ ہے نا؟ اور جو کہ اپنے آپ میں اسپریچولی بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ عربی کے ہر حرف میں بہت ساری روحانی قوتیں ہوتی ہیں، اور کچھ محقق علماء کہتے ہیں یہ دونوں آیتیں تمام باطنی بیماریوں اور ہر قسم کے جسمانی درد کے لیے بہت مفید ہے، اور ہر آیت اللہ کے حکم سے ہی شفا دیتی ہے۔ تو جب دونوں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یقینی ہو جاتی ہے، اور اگر تھوڑی دیر بعد ہی صحیح شفا ضرور ملے گی۔ تو اب طریقہ کیا ہے ان دونوں آیتوں سے باطنی بیماریوں اور دردوں سے شفا پانے کے لیے؟ جیسے کہ کچھ محققین نے کہا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ مجھ سے پوچھیں، شاید مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ محققین آخرکار ہیں کون؟ تو ان کے لیے میں بتا دینا چاہوں گا کہ یہ امام عفیف الدین الیافی تھے، جو کہ اپنے زمانے میں حرمین کے شیخ اور بہت ہی بڑے گرینڈ مفتی تھے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، کوئی چھوٹے موٹے شخص نہیں تھے جن کی بات پر ہم اعتماد نہ کر سکیں۔
ان کی باتوں پر ہم پوری طرح سے یقین کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو دوسرے فائدوں کے لیے طریقے شروع میں ہی بتا دیے تھے کہ آپ کو بس اسے لکھ کر اپنے والیٹ میں یا پھر اپنے بیگ میں یا پھر اپنے جیب میں رکھ لینا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اور چاہے آپ نارمل انک سے اس میں لکھیں یا پھر زعفران کے پانی سے لکھیں۔ اور اسلامک رقیہ میں زعفران کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی ساری روحانی برکتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ اور اب میں آپ کو ان دونوں آیتوں کے استعمال سے شفا کا طریقہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے ایک صاف برتن لاؤ اور اس برتن میں ان دونوں آیتوں کو لکھو جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ چاہے تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ان دونوں آیتوں کو، اسے ہی آپ کو لکھنا ہے۔ اور کس چیز سے لکھنا ہے چلیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو زعفران کے پانی سے لکھنا ہے۔ زعفران کہتے ہیں کیسر کو، انگلش میں سیفرون۔ اور جب آپ اس کے 2 یا 3 ریشے پانی میں گھول دو تو یہ لال رنگ دینے لگتا ہے۔ اور زعفران سے لکھنا تو سب سے بہترین ہے، پر مان لیں کہ اگر آپ کے پاس زعفران نہیں ہے اور اسے آپ حاصل نہ کر سکو تو آپ کوئی بھی قدرتی نباتات میں سے کچھ بھی پاک چیز استعمال کر سکتے ہو جو نقصان دہ نہ ہو، جو رنگ دے، اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو جب آپ یہ دونوں آیتیں ایک برتن میں لکھ لیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے چلیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ایک گلاب جل کا پانی لاؤ اور اس گلاب جل کو آپ کسی بھی نارمل دکان سے خرید سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ زیتون کا تیل یا پھر تل کا تیل جیسے پرانے زمانے میں بھی استعمال کرتے تھے، اور اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ تل کے تیل کے کیسے عجیب و غریب فائدے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کو لکھنا ہے برتن میں اسے آپ گلاب کے پانی یا پھر زیتون کے تیل یا پھر تل کے تیل میں گھول دو۔ یعنی آپ اس برتن میں گلاب جل یا پھر تل کا تیل یا زیتون کا تیل ڈال دیں، اور وہ لکھاوٹ جو آپ نے اس برتن میں لکھی ہوگی وہ اس لکوڈ میں گھل جائے گی۔ اور پھر اس چیز کو لے کر جہاں درد ہو وہاں پر لگا دیں آپ۔ جوڑوں میں درد ہے، پہلو میں درد ہے، سر میں درد ہے، کسی بھی قسم کا درد ہے، چاہے وہ بیماری ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پر آپ اسے لگاؤ اور کہتے جاؤ بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ ارکی نفسی، بسم اللہ اشتشفی نفسی۔ تو درد اور تکلیف اللہ کے حکم سے تھوڑے ہی وقت میں دور ہو جاتی ہے، اور اسے کئی دفعہ آزما کر دیکھا بھی گیا ہے، اور یہ مخفی اسرار میں سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اور بڑی آسانی سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اسے آپ استعمال کر سکتے ہو، اور اس سے آپ اپنا فائدہ کر سکتے ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ کر سکتے ہو۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور اگر میرے کام کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔